پاکستانی عوام ٹیکس چور ہے؟ دیکھیے 193 ممالک ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کے ممبرز ہیں، اور ان میں سے ایک ملک ایسا ہے جس کے لیڈران دنیا بھر میں یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمارے شہری ٹیکس چور ہیں۔ ملک کے اندر بھی یہ نعرہ لگایا جاتا ہے، ملک کے باہر بھی یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ ہمارے شہری ٹیکس چور ہیں۔ کیا واقعی میں پاکستانی ٹیکس چور ہیں؟ ذرا نظر دوڑائیے کہ آج سے 13 سال پہلے سن 2010 میں سارے پاکستانیوں نے مل کے 1500 ارب روپیہ حکومت کی تجوری میں ڈالا ٹیکس کی مد میں۔ آج 2023 کا سال، حکومت ہمیں خود سے بتا رہی ہے کہ سارے پاکستانی مل کے 9400 ارب روپیہ حکومت کی تجوری میں ڈالیں گے۔ تو آپ سوچئے 13 سال پہلے صرف 1500 ارب ٹیکس کی مد میں، اور آج 9400 ارب، تو چوری کہاں ہو رہی؟ ٹیکس تو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو آخر مسئلہ کیا ہے؟ ایک نظر دوڑائیے حکومتی اخراجات۔ دوبارہ سے سن 2010 میں حکومت کے اخراجات تھے 2400 ارب۔ آج حکومت ہمیں خود سے بتاتی ہے کہ حکومتی اخراجات 11000 ارب پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ٹیکس کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے کہ حکومتی اخراجات بے قابو ہیں۔ سچ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر مرد، عورت اور بچہ ٹیکس دیتے ہیں۔ مجھے بتائیے، کیا آپ موبائل فون استعمال کرتے ہیں؟ تو پھر آپ ٹیکس دیتے ہیں۔ کیا آپ پیٹرول خریدتے ہیں؟ آپ ٹیکس دیتے ہیں۔ کیا بس پہ سفر کرتے ہیں؟ آپ ٹیکس دیتے ہیں۔ آپ کے گھر میں بجلی کا کنیکشن ہے؟ آپ ٹیکس دیتے ہیں۔ گیس کا کنیکشن ہے؟ ٹیکس دیتے ہیں۔ اسٹیشنری خریدنے جاتے ہیں؟ ٹیکس لگتا ہے۔ ابھی حکومت نے بجلی کی مد میں ایک 250 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا۔ الزام کس پہ لگایا؟ آئی ایم ایف کے اوپر، کہ آئی ایم ایف کہتی ہے ریٹ بڑھائیں۔ ایک 350 ارب روپے کا ٹیکہ لگا ہے گیس کی قیمتوں میں مد۔ الزام آئی ایم ایف کے اوپر، ٹیکس لگا 170 ارب، الزام آئی ایم ایف کی مد میں۔ آئی ایم ایف یہ کہتی ہے کہ خدایا 100 کروڑ روپے کا روزانہ کا بجلی کے شعبے میں آپ نقصان کرتے ہیں، یہ نقصان نہ کریں۔ تو بجلی کے شعبے میں 100 کروڑ روپے کا روز کا نقصان بچانا کیا ہمارے اپنے مفاد میں نہیں ہے؟ نقصان حکومت کرتی ہے، ملبہ گرتا ہے، بوجھ گرتا ہے عوام کے اوپر، الزام لگایا جاتا ہے آئی ایم ایف کے اوپر۔ آپ سوچئے کہ پی آئی اے میں حکومت کوئی 70 ارب روپے کا سالانہ نقصان کرتی ہے، کوئی 16 کروڑ روپے کا روزانہ کا نقصان ریلویز میں ہو رہا ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ سیاسی ہے، معاشی نہیں ہے۔ یہ سفید ہاتھی جو پال رکھے ہیں، یہ سیاسی فیصلہ ہے، اس میں معیشت نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ بہت سے ایسے امیر لوگ پاکستان میں رہتے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے، لیکن ان سے ٹیکس وصول کرنا عوام کا کام نہیں ہے، ان سے ٹیکس وصول کرنا ایف بی آر کا کام ہے۔ حکومت کی اپنی غلطی ہے۔ ایک شرح گنی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو، کہ آپ کی جی ڈی پی کیا ہے اور ٹیکس کتنا لگ رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں یہ شرح 7% ہے، ایران میں 7.4% ہے، پاکستان میں 9.1% ہے۔ یعنی کہ پاکستان میں ٹیکس زیادہ اکٹھا ہو رہا ہے، ایران کے مقابلے میں ٹیکس زیادہ اکٹھا ہو رہا ہے، بنگلہ دیش کے مقابلے میں ٹیکس زیادہ اکٹھا ہو رہا ہے۔ تو پھر پاکستانی ٹیکس چور کہاں سے آئے؟ یہ سچ ہے کہ انڈیا میں یہ شرح جو ہے وہ 12% ہے، اور اس کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ انڈیا کے صوبے ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن کرتے ہیں ٹیکس میں، اور پاکستان کے صوبے جو ہیں وہ ٹیکس اکٹھا کر کے فیڈرل حکومت کو بالکل ہی نامنل سی اماؤنٹ وہاں جاتی ہے۔ تو اصل مسئلہ ٹیکس نہیں ہے، اصل مسئلہ حکومتی اخراجات کا ہے۔ ایک اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر 3 قسم کے ٹیکسز ہم جمع کر لیں، جس میں انڈائریکٹ ٹیکس ہے، جس میں کسٹمز کی ڈیوٹیز ہیں،
ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، حکومت کی ٹوٹل انکم کا 90 سے 95% یہ بن جاتا ہے. یعنی کہ آج اگر ایف بی آر کو بند کر دیا جائے تو 90 سے 95% ٹیکس حکومت کی تجوری میں پھر بھی اکٹھا ہو جائے گا. اچھا، ایک اور مزے کی بات، بچپن میں ایک کہانی سنائی جاتی تھی ہمیں کہ رابن ہوڈ کا ایک کیریکٹر ہے اور وہ امیروں کی جیب سے پیسے چراتا ہے اور غریبوں میں بانٹتا ہے. تو ہماری حکومت جو ہے وہ ریورس رابن ہوڈ ہے، وہ غریبوں کی جیب سے پیسے نکالتی ہے اور جو امیر کارٹیلز ہیں پاکستان کے اندر